ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم نے گھروں کے گھر تباہ کر کے رکھ دیے ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھداری سے اپنے گھر کو اس طریقے سے چلاتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا، وہ دوسروں کو کنٹرول بھی کر لیتی ہیں اور اپنے گھر کو بھی بچا لیتی ہیں۔ لیکن وہاں پر کچھ عورتیں بیچاری ایسی ہوتی ہیں جو کچھ غلطیاں ایسی کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اور بے قصور ہوتے بھی دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ قصور سارا انہی کا ہے۔ آج آپ لوگوں کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ اپنے اجڑتے ہوئے گھر کو بچا سکتی ہیں اور آپ کو ساس نند سے لڑائی کرنے کی بھی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جناب، لڑائیاں تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہیں، لیکن کسی گھر میں لڑائی اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جس طرح سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں پر کسی کی بیٹی بیاہ کر آتی ہے، وہ اتنے نازوں سے پلی ہوئی ہوتی ہے، اس کے باپ نے اسے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی گھر میں شادی کر کے جاتی ہے نا، تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی خاتون ہے اور اسے زندگی کا بہت تجربہ ہے۔ سارے گھر کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں اور وہ بیچاری سارے کام بھی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو تانے دیے جاتے ہیں۔ اسے کھانے پر بھی تانے دیے جاتے ہیں، کام کرنے پر بھی دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز وہ خرید لیتی ہے اپنی مرضی سے تو اس پر بھی اسے سنایا جاتا ہے۔ اب یہ سارے گھروں کی کہانی نہیں ہے، 100 میں سے 2% گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بہوؤں کی عزت بھی کی جاتی ہے، لیکن یقین کریں 98% گھر ایسے ہیں جہاں پر دوسرے کی بیٹی کو بیٹی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ ساری زندگی اپنے سسرال کی خدمت کرتی رہتی ہے، صرف اسی لالچ میں کہ سارے اس سے خوش ہو جائیں گے اور اس کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ خدمتیں کرنے کے باوجود بھی کوئی اس سے خوش نہیں ہوتا، اور جو ہے نا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے نا اس کو بھی اس سے بدزن کر دیا جاتا ہے اور اس کی زندگی تباہ و برباد کر دی جاتی ہے، اور نتیجتاً پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا گھر خراب ہو جاتا ہے اور باتیں طلاق تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آیا ہم نے اپنے گھر کو کس طریقے سے بچانا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ باتوں کو اگنور کر کے ہمیں چپ بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا، یقین کریں اگر آپ اپنی سیلف رسپیکٹ جو ہے نا کروانا چاہیں نا تو آپ کروا سکتی ہیں۔ آپ جب شادی کر کے اپنے دوسرے گھر میں جائیں، سب سے پہلے جاتے ہی آپ باؤنڈریز سیٹ کر دیں تاکہ دوسرے بندے کو پتہ ہو کہ اب اس کے کھانے کا ٹائم ہے، اب اس کے سونے کا ٹائم ہے، اب اس کے یہ والا کام کرنے کا ٹائم ہے۔ سو اس کو پتہ ہو کہ اس نے آپ کو اس ٹائم پر یہ والا کام نہیں کہنا۔ کیا مجال ہے کسی کی کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو ساس آپ کو آوازیں دے رہی ہے کہ اٹھ کے یہ کام کرو پہلے؟ کیا مجال ہے کہ دیور کہہ رہا ہے کہ مجھے اٹھ کے پہلے کھانا دے دو، تم اپنا کھانا چھوڑ کے بعد میں کھا لینا؟ کیا اس بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیا اسے پیٹ نہیں لگا ہوتا یا اس کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی؟ یقین کریں جب آپ ایک دفعہ کسی کو جواب دیں گی، 2 دفعہ دیں گی، تیسری دفعہ اگلا بندے کو خود احساس ہو جائے گا کہ اب میں نے اگر اس کو کھانا کھاتے وقت اٹھایا نا تو مجھے آگے سے منہ توڑ جواب ملے گا۔ جب آپ کھانا کھائیں تو کبھی بھی اٹھ کر جو ہے نا دوسروں کے کام مت کریں، اپنے آپ کو فرسٹ پریورٹی پر رکھیں، اپنے آپ کو ترجیح دیں۔ آپ نے اپنی عزت خود کروانی ہے۔ آپ کے سسرال میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے سوائے آپ کے اپنے کہ جو آپ کی عزت کرے۔ آپ اپنی عزت خود کروائیں گی۔ آپ دوسروں کو بتائیں کہ آپ نے یہ آپ کے سونے کا ٹائم ہے، ابھی آپ سونے جا رہی ہیں، تو اس کے بعد باقی سارے کام ہوں گے۔ اگر آپ نے 1 گھنٹہ ریسٹ کرنا ہے دوپہر میں تو دوسروں کو بتا دیں کہ ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لوں، اس کے بعد باقی کام کریں گے۔ کوئی آپ کو 2 دن کہے گا، 3 دن کہے گا، اس کے بعد وہ خود بخود ہٹ جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ اب میں نے اگر اسے یہ کام کہا تو یہ نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی عزت خود کروانی ہے۔ کسی نے آ کے نہیں کہنا کہ تم تھک گئی ہو تم لیٹ جاؤ، یا تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے پہلے تم کھانا کھا لو بعد میں جو ہے نا کام کر لینا۔ نہیں، آپ کو اپنا خیال خود رکھنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ساری زندگی وقف کر دیں ان لوگوں کے نام جنہوں نے آپ کو کل کو کچھ نہیں دینا۔ اگر آپ کے بچے ہو جاتے ہیں کل کو تو آپ اپنے بچوں کے ٹائم کو جو ہے نا ایک پتہ چلے دوسروں کو کہ آپ کے بچوں کا ٹائم ہے۔ اب آپ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہیں، آپ کو کسی نے نہیں اٹھانا۔ اب آپ اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہیں، اس کو اسکول کا ہوم ورک کروا رہی ہیں، یہ آپ کے بچے کا ٹائم ہے۔
آپ اپنی باؤنڈریز جب تک سیٹ نہیں کریں گی تب تک کوئی بندہ آپ کی عزت نہیں کرے گا، یہاں تک کہ آپ کا شوہر بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اپنی عزت خود کروانی پڑتی ہے، یہاں تک کہ اگر الگ گھر ہے آپ کا تب بھی آپ کو اپنے سکون کا خیال خود ہی رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ سارا دن کام کرتی رہیں گی تو پھر آپ کی زندگی کا خیال کون رکھے گا؟ آپ تو بیمار پڑ جائیں گی۔ اور یقین کریں، چلتی کا نام گاڑی ہے، اگر رک جائے گی تو اس کی عزت ختم ہو جائے گی، لوگ گاڑی چینج کر لیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیں گی، آپ تندرست رہیں گی، آپ توانا رہیں گی، آپ تبھی اپنے بچوں کا بہتر مستقبل کر سکیں گی، اپنے شوہر کی خدمت کر سکیں گی، اپنے گھر کا خیال رکھ سکیں گی۔ اپنی صحت کا خیال سب سے پہلے رکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سارے کام کر چکی ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ ساس ایسی ہوتی ہیں جن کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے کیڑے نکالنے ہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے کام میں کیڑے نکال رہی ہیں تو آپ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں، اسے کبھی بھی اپنے ذہن کا، اپنا ڈپریشن کا شکار مت بنائیں اپنے آپ کو۔ اس کی عادت ہے، اس نے بولنا ہی ہے، بس یہ والی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر وہ بول رہی ہے، کیڑے نکال رہی ہے تو اس کو نکالنے دیں، آپ خود ایک سائیڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ جو انسان عادت سے مجبور ہے اس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس نے آپ کا جینا حرام کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے ایک ٹائم کسی کو روٹی دی ہے، 2 ٹائم دی ہے، 3 ٹائم دی ہے، وہ خوش نہیں ہوا، چوتھے ٹائم چھوڑ دیں، وہ خود ہی اٹھا کے کھا لے گا اگر اس کو بھوک لگے گی، کیونکہ بات عزت کی ہے۔ اگر کوئی آپ کی عزت کر رہا ہے، آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے تو پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ بھی اس کی رسپیکٹ کریں، آپ بھی اس کی خدمت کریں، لیکن جب کوئی آپ کو رسپیکٹ نہیں دے گا تو پھر آپ کا بالکل بھی دل نہیں کرے گا کہ آپ اس کا کام کریں، اس کی رسپیکٹ کریں۔ کیوں آپ کسی کی رسپیکٹ کریں گی جب کوئی آپ کو عزت ہی نہیں دے رہا؟ دوسرا بندہ آپ میں کیڑے نکال رہا ہے اور آپ اس کی خدمتیں کری جا رہی ہیں۔ خدا را اپنی صحت کا دھیان رکھیں۔ یہ والی جو بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، یہ میرا تجربہ ہے، میں نے اپنے ذاتی تجربے سے جو سیکھا ہے وہی میں اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں۔ میں کہیں پر نہیں جاتی، میں اپنے گھر پر رہتی ہوں، میں گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی ہوتی تو آپ کو ویڈیو میں ضرور کچھ نہ کچھ نظر آتا، کسی شاپنگ مال کی ویڈیو نظر آتی، کسی پارک کی ویڈیو نظر آتی، لیکن نہیں، میں سارا دن اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ لیکن کیا ہے، میں نے کچھ چیزوں کو سیٹ کیا ہے، میں نے بھی یہ والی جو ہے نا مراحل سے میں گزر چکی ہوں، میں نے سب کا کر کے دیکھا، لیکن کوئی بھی کسی کا نہیں ہے آج کل کے دور میں، سوائے آپ کی اپنی ذات کے۔ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں، اپنے شوہر کا دھیان رکھیں، اس کا پیار پانے کے لیے آپ کو جو بھی کرنا پڑے آپ کر گزریں، کیونکہ آپ کا شوہر آپ کی جنت ہے۔ اگر آپ اپنی جنت پانا چاہتی ہیں تو شوہر کی خدمت، اس کی عزت آپ کا فرض ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اس اولاد کو جو ہے نا آپ اس کی قدر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے، آپ کو رحمت سے نوازا ہے، آپ ان کی اچھی پرورش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی خدمت، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنے کپڑے دھوئے، تم نے کتنی خدمتیں کی لوگوں کی، تم نے کتنی ہانڈیاں بنائیں، تم نے کیا پکایا، تم نے نہیں، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس بارے میں ہی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی پرورش کیسی کی، تم نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، تم نے نماز ادا کی، تم نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جو فرض چیزیں ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے، اس کو فرسٹ پریورٹی پر رکھیں۔ یقین کریں کوئی آپ کو کچھ نہیں دے گا سوائے ذلت کے، اس لیے اپنی جو ہے نا فکر کریں، اپنے آپ پر توجہ دیں، تو یقین کریں آپ کی زندگی جنت بن سکتی ہے۔ آپ لوگ کچھ غلطیاں ایسی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو خود تباہ کر لیتی ہیں۔ میری ان بہنوں سے ریکویسٹ ہے جن کے گھروں میں یہ والے حالات چل رہے ہیں، وہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہیں کہیں جاؤ، جو کر سکتے ہو کر لو، چپ کر جائیں، ایک سائیڈ پہ ہو جائیں، اپنی صحت کا دھیان رکھنا شروع کر دیں۔ اگر پریشان ہیں اپنی سکن کیئر شروع کر دیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہنسنا کھیلنا شروع کر دیں، اچھا سا کھانا بنائیں، اپنے کمرے میں لے جائیں، اس کو کھانا شروع کر دیں، آپ کی لائف جنت بن جائے گی۔ یقین کریں یہ ہی جو ہے نا ایک صحت مند زندگی کا اصول ہے۔ دوسروں کی ٹینشن چھوڑ کے اپنے آپ کو ترجیح دیں۔ یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجئے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔